बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी टी वी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पाकिस्तान के दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाले सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में, उनके ज़ायक़े हल्फ की रोशनी में जो उनका मुस्तक़बिल है, उनका दौर कैसा गुजरेगा और पाकिस्तान की तकदीर बदलने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे। और वो एक मुहावरा चला आ रहा है कि एक ज़रदारी सब में बारी, ये मुहावरा भी है, इनकी ज़हानत भी है और बड़ी आसानी से ये पाकिस्तान के अच्छे खासे वोट लेके जनाब ये दूसरी मरतबा पाकिस्तान के ऐवान सदर में चले गए। इनके ऐवान सदर में जाने से ऐवान सदर की जो एक फ़ज़ा खाली खाली लग रही थी साबिक़ सदर अलवी साहब के, उससे के बरक्स इनकी बारी बारम शख्सियत ने जनाब वहाँ पे एक रौनक बख्शी। और अब हम देखते हैं कि इनके ज़ायचे में क्या बातें हैं। एक तो जनाब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब 14 अगस्त बनने वाले पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हुए। ये काफ़ी यानी हुस्न इत्तफ़ाक़ कह लें, चूँकि 14 का लफ्ज़ एक मुंतहा है। चाँद अभी रमज़ान करीम का महीना जारी है, यकम से बढ़ते बढ़ते 14 पे जाके इसकी मुंतहा होती है, 14वीं का चाँद। और 14 को जनाब जमा करें तो ये 5 बनता है। हमारी इल्मुल अदाल की जो 1 से लेकर 9 तक गिनती है, 5 नंबर दरमियान वाला आ जाता है, इसका ताल्लुक़ मरकरी से है और ये दोनों का दोस्त है। दाएं तरफ वाला और बाएं तरफ वाले सभी से दोस्ती इसकी होती है। और बाहम ये शख्सियत भी कुछ इसी किस्म की है कि ये इन्होंने सियासत में अफ़ाम व तहफ़ीम का नारा लगाया और पाकिस्तान के जब मोहतरमा बेनज़ीर दुनिया से गई हैं तो इन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के पाकिस्तान की यकजहती का मुज़ाहरा किया। उस वक़्त पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा हंगामा राई जारी थी और उसके बाद भी कई दफ़ा हंगामा राई हुई। इन सियासतदानों में और बाद के आने वाले सियासतदानों में फ़र्क यह है कि ये जो सियासतदान हैं ये जलती हुए तेल डालने का बात काम करते हैं, लेकिन इनके अंदर ये है कि ये अफ़हाम व तफ़हीम से काम लेते हैं। हम देखते हैं कि इनके ज़ायचे में क्या अच्छे बुरे सितारों के असरात हैं। सबसे पहले तो जनाब ये इनका 10 मार्च 2024 16:16 पर जो इन्होंने ज़ायचा लिया तो इनका ताले बुर्ज असद तलू था, ये 2 दर्जे पे, और असद 12 मंतक़तुल बुरूज में ये साबित बुर्ज कहलाता है, शेर का निशान है। और हमारे जो वज़ीर आज़म बने हैं नून लीग वाले, उनका सिंबल भी शेरी का था, लेकिन असल शेर ऐवान सदर में आ गया। और ये साबित बुर्ज होने की वजह से यूँ मालूम होता है कि ये अपना दौर जो है पूरा करेंगे। माजी में जब ये ऐवान सदर में थे तो इनके बारे में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने जो उस वक्त का इनका ओथ का ज़ायचा था प्रेडिक्शन की, उसमें मैं भी शामिल था कि ये अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। और उसके बारे में बड़ी दिलचस्प मेरी तहकीक हमने की गई। तो ऐवान सदर मुझे उस वक्त 2 दफ़ा साफ़ी हमारी जो बिरादरी है CPNA की, वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और ऐवान सदर का मैंने माहौल देखा। और ऐवान सदर में ये है कि मालूम ही होगा कि जो कुर्बानी की बंदिश का हम अक्सर बरसा बर से गुजारिश करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में मंगल और बुध को गोश्त का नागा है, ज़िबा खाने बंद होते हैं, ये पाकिस्तानी कौम का सदका है। अच्छा, अजीब दिलचस्प बात है कि अगर जब किसी शख्स पर मुसीबत आती है तो वो काला बकरा तलाश करता है, उसकी जनाब सदका कुर्बानी देता है। ज़रदारी साहब ने 5 साल गुज़श्ता में जो मालूमात हमें मिली वो ये मिली कि ये रोज़ाना सदका दिया करते थे और टाइम टू टाइम ये जगह भी बदलते रहते थे। नतीजा ये निकला कि रोज़ाना सदक़े देने से, चाहे वो उन्होंने गाय का सदका दिया हो, ऊँट का दिया हो, बकरे का सदका लिया हो, तो उन्होंने जैसे तैसे अपना टेन्योर पूरा किया। और अभी जब हम उनका ज़ायचा देखते हैं 10 मार्च का, तो ये ज़ायचा जो है ये ताले बुर्ज असद है और इसमें भी ये अपना टेन्योर पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। इस ज़ायचे में अच्छी बातें किए हैं और कौन सी बातें बाइस तशवीश हैं, ये हम हदिया करने की नाज़रीन को साथ करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो ताले का जो मालिक है, बड़ा अहम होता है सितारा। ताले का मालिक सितारा शम्स ज़ायचे के 7वें घर में था और ये यहाँ पे वबाल याफ्ता था। और इस यहाँ 7वें घर में कमर और ज़ोरा भी मौजूद थे और ज़ोल जो सियासत का सितारा ये भी यहाँ पे मौजूद था। ये इनके ज़ायचे में 6ठे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक। एक तो जनाब इनकी
لوگوں سے معاذرائی کہہ لیں سیاسی، ان کی صحت کے معاملات کہہ لیں، ان کی ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ کہہ لیں، اور اس کا مالک ستارہ اور لوگوں سے تعلقات کا مالک ستارہ ظہور یہاں پہ موجود تھا، اور یہ یہاں پہ غروب یافتہ تھا۔ یہ 17 مارچ کو انشاءاللہ طلوع ہو جائے گا، اور 17 مارچ کے بعد ان کی فعال کارکردگی آپ کو دیکھنے میں آئے گی۔ ان کے ذائچے میں جو سب سے ایک اہم بات میں نے دیکھی کہ تالے کا مالک شمس 12واں کے مالک، 12واں گھر کا ہوتا ہے خفیہ دشمنی، خرابی صحت، ہسپتال، بیرون ملک قیام۔ تو شمس و قمر کا یہاں پہ کران تھا 7ویں گھر میں۔ ایوان صدر میں رہتے ہوئے انہیں اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا، اور صحت کے معاملات ان کے لیے، انہیں علاج کے لیے ایک وقت میں بتاتا ہوں کہ انہیں بیرون ملک بھی علاج کے لیے جانا پڑ سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور ان کے خلاف جو خفیہ سازشیں ہوں گی یہ صدقہ دے کے کسی نہ کسی حوالے سے ماضی میں بھی انہوں نے ایسا کیا۔ اور ان کی ضمانت کی میں داد اس لیے دوں گا کہ جو اس سے پہلے حکومتیں 2 قائم ہوئی، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی، اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی، اور پھر جناب ان کا اقتدار اسمبلی میں جو ہوا، ووٹ کاسٹنگ ہوئی اور شہباز شریف صاحب کو ایوان قائد مقرر کیا گیا، تو ان کے ذائچے میں ایک الگ پروگرام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ یہ ان کے دور بڑے ہی خراب تھے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا دور طالع برج سرطان، پھر ان کا طالع برج سرطان، اور قمر در اقرب میں ان کے الیکشن ہوئے۔ تو یوں لگتا ہے کہ زرداری صاحب اپنی ذہانت سے، چونکہ یہ سیاست کے ایک ذہین ترین شخصیت کے مالک ہیں، یہ جس طرح ماضی میں قاف لیگ نون لیگ سے سمٹ گئی، یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب بھی کچھ ایسی سیاسی چالیں چلیں گے کہ نون لیگ بھی قاف لیگ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب چونکہ ہم انہی کا ذائچہ دیکھ رہے ہیں تو اسی پہ روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک تو صحت کے معاملات ان کے جناب رہیں گے تو قابل توجہ، اور خفیہ سازشیں جو ہوں گی انہیں بھی کسی نہ کسی حوالے سے یہ اپنے نپٹ لیں گے، چونکہ ایک ستارہ مشتری ان کے ذائچے میں بہت طاقتور ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ذائچے میں دوسرے گھر کا مالک فائنانس کا، گفتگو کا، ملکی معیشت کا، یہ ستارہ عطارد 8ویں گھر میں، یہ 8واں گھر ہوتا ہے وراثت کا، لیکن اپنے گھر کو ستارہ بھارت دیکھ رہا ہے۔ تو ان کے دور میں پاکستان کے معدنیاتی ذخائر میں بہت اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے چھپے ہوئے جو خزانے ہیں یہ نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان میں تیل، آئل، گیس کے معاملات دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کے 8ویں گھر کا تعلق ہے وراثتی معاملات سے، تو پاکستان کی جو ارض وطن ہے اس کے اندر جو خزانے ہیں یہ قدرت ہے۔ جس طرح عرب ممالک میں جناب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، تو پاکستان میں بھی معدنیاتی خزانے دریافت ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 6ٹھے گھر میں ان کا ستارہ مریخ ہے، اور یہاں پہ یہ جناب بیٹھا ہوا ہے۔ تو ستارہ مریخ جو ہے یہ یہاں پہ جدی شرف یافتہ ہے۔ شرف یافتہ ستارہ اگر 6ٹھے گھر میں ہو تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، اس سے انتظامیہ سے تعلق ہے، ایڈمنسٹریشن سے تعلق ہے، اور یہ ذائچے میں مالک ہے 9ویں گھر کا۔ تو عدلیہ، قانون اور اسٹیبلشمنٹ، یہ ہر 2 حوالے سے ان میں ان کی افہام و تفہیم بھی بڑھے گی، اور ان کے چیک اینڈ بیلنس جیسی کیفیت بھی دکھائی دیتی ہے۔ ذائچے میں ایک بہت ہی بہتر چیز ہم نے دیکھ لی ہے۔ یہ کمال ہے کہ ستارہ مشتری ذائچے کے 9ویں گھر میں یہ اپنے ہی فطرتی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ان کے ذائچے میں ان کے مالک ہیں ان کے 5ویں گھر کا۔ 5واں گھر اولاد کا ہوتا ہے مالک، اور اولاد جو ہے ان کی اکلوتا بیٹا وارث بلاول بھٹو زرداری ہے۔ جو میں نے بات آپ سے پہلے عدیہ کی تھی، اسی ذائچے کو دیکھ کے عدیہ کی تھی کہ ان کے 5ویں گھر میں 5ویں گھر کا مالک ستارہ مشتری 9ویں گھر میں ہے، اور یہاں سے یہ ناظر ہے تالے کو بھی، اور 5ویں گھر کو بھی ناظر ہے۔ یہ اس کی بڑی زبردست پلیسمنٹ ہے۔ ستارہ مشتری کلی طور پہ خیر و برکت کا ستارہ ہے، اور یہ ذائچے میں اگر کسی اچھی جگہ بیٹھ جائے تو یہ جناب زندگی میں آنے والے مسائل، پریشانیاں ساری دور کرتا رہتا ہے۔ 9ویں گھر کا تعلق ہے خارجہ پالیسی سے، بیرون ملک سے۔
تو ان کے دور میں جو انہوں نے ماضی میں ایک ادھورے پروگرام جو رہ گئے تھے، ایک تو سی پیک کا منصوبہ تھا اور ایک ایران سے پائپ لائن گیس کا منصوبہ تھا جو غالباً 80 کلومیٹر کا ٹکڑا اگر جوائن ہو جائے، اور اگر ہم افغانستان کی طرح، انڈیا کی طرح اور دیگر پڑوسی ممالک کی طرح اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں تو اپنے عوام کو انرجی کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ مجھے گزشتہ چند ماہ پہلے گوادر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے لوکل پیٹرول پمپ پہ ایرانی پیٹرول کو 150 روپے کا میں نے اپنی گاڑی میں ڈلوایا، اور بہت سارے وہاں سے جو ایران کا ان لیگل قسم کا تیل آ رہا ہے یہ جناب پاکستان میں آتا ہے اور پاکستانی شہری استعمال کرتے ہیں۔ گوادر کا شہر تو اس حوالے سے مالا مال ہے کہ وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء، چاکلیٹ، ٹافیاں، آٹا، ڈبل روٹی، انڈے، ہر طرح کی ایران سے سبزیاں تک وہاں پہ آتی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ گوادر پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ گوادر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو سی پیک کا منصوبہ ان کے دور میں شروع ہوا تھا، یہ اپنے دور میں چونکہ ان کا اقتدار دکھائی دیتا ہے، طویل دکھائی دیتا ہے 5 سالہ، تو اپنے دور میں یہ سی پیک کے منصوبے کو تیزی سے مکمل کریں گے۔ اور خوشائند بات ہے کہ حلف اٹھاتے ہی انہیں ایران کے صدور کے علاوہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کے صدور نے بھی، وزراء عرب نے بھی انہیں مبارکباد دی۔ یہ ایک خوشائند بات ہے۔ ان کی خارجہ پالیسی بہت اچھی رہے گی، اور ماضی میں ان کا جو بیٹا بلاول زرداری ہے وزیر خارجہ پاکستان کے رہتے ہوئے، اس نے اپنی کارکردگی کی۔ تو وزیر خارجہ بہرحال کوئی بھی ہو، لیکن اسحاق ڈار صاحب ہیں، لیکن در پردہ بلاول بھٹو اس سلسلے میں خارجہ پالیسی کے معاملات میں مستقبل کے اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتے ہوئے یہ جناب کوششیں جاری رکھیں گے، اپنی لابیز بناتے رہیں گے، اور زرداری صاحب اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے کو پرائم منسٹر بنانے کی اسی طرح کوشش کریں کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا۔ ان کی جو بنیاد ہے وہ پنجاب کے صوبے جناب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ انہوں نے اپنی سیاسی کیریئر کا جو ابتدا کی شریف برادران نے وہ پنجاب سے کی، اور یہ جناب خوش قسمت ہے اس حوالے سے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے جناب سر کے تاج ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو اپنی زندگی کی ابتدا کی وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی، محترمہ بے نظیر شہید، پھر ان کی شہادت، اور اب جناب جو کیس 42 یا 44 سال کے بعد سپریم کورٹ میں ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو ہیں انہیں شہید کا درجہ قرار دیا جائے، اور ان کا جو ٹرائل ہوا یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو یہ فیصلہ آنے کے بعد بلاول کے ساتھ لوگوں کی فطرتی طور پہ ایک ہمدردیاں محسوس ہونے لگی ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو، اور جناب ان کے باپ کا ایوان صدر میں آ جانا، اور جناب یوں لگتا ہے کہ زرداری صاحب سے جناب کسی اچھے اسٹرالوجر کی مشاورت ہے، روحانی لوگوں سے مشاورت ہے۔ انہوں نے اپنے حلف کا ذائچہ طالب برج اسد لیا، اور بوریم اور شہباز شریف کا طالب برج سرطان تھا، تو لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے کوئی سیاسی اور اسٹرالوجیکل قسم کا بھی ہاتھ ان شریف برادران سے کر دیا۔ یہ اپنا ٹینیور پورا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے شریف برادران، چاہے مرکز میں ہوں چاہے صوبے میں ہوں، تو ان کی حکومت 1-2 سال سے زیادہ چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ البتہ زرداری صاحب کا ٹینیور جناب پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس ذائچے میں ایک بڑی عجیب اسٹرالوجیکل بات میں نے دیکھی کہ ذائچے کے دوسرے گھر میں کیتو اور 8ویں گھر میں راہو، اور ذائچے کا جو گھر ہے تیسرا عطارد، یہ جناب 8ویں گھر میں چلا گیا۔ گو یہاں کمزور ہے، لیکن لگتا ہے کہ جس طرح شطرنج کی ایک گیم ہوتی ہے، سیاسی گیم، تو بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے زرداری صاحب نے ایک شطرنج کا فیلہ داخل کر دیا ہے پی ٹی آئی میں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ پی 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 کی جو ایک تعلقات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جب کبھی حکومت موجودہ جو ہے یہ نون لیگ کی گرے گی تو اس کے گرانے میں پی ٹی آئی اہم کردار ادا کرے گی۔ پی ٹی آئی اور پی 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 مل کے کوئی 2 سال کے مائنس پلس موجودہ حکومت کو نان کانفیڈنس کی طرف موو کر سکتے ہیں، اور پھر کچھ اس طرح کی لابی ہوگی کہ پی ٹی آئی اور پی پی سے مل کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنانے کی 25واں پرائم منسٹر بنانے کے لیے یہ سیاسی کوششیں تیز کر دی جائیں گی۔ اور پھر ملک کے کچھ حالات بھی ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اپنا ذائچہ ہے، جو 20 دسمبر 1971 کا ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے ذائچے کے،
10वें घर में ज़ोल चल रहा है। ये जनवरी 2023 से लेके मार्च 2025 तक का दौर जो है, ज़ोल का 30 साल के बाद अपने ज़ाती घर में अरूज याफ्ता होना, ये पाकिस्तान में तब्दीली निज़ाम का इशारा है। अब ज़ाहिर की एक बड़ी आम बात में हदिया करने की इजाज़त हासिल करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी जो है ये बिल्कुल आर्जी है, और कोई शख्स चाहे बादशाह हो चाहे फ़कीर हो, कभी ना कभी उसे ज़रूर ख्याल आता है कि ये ज़िंदगी वफ़ा करने वाली नहीं है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। ये ज़ायचा ज़रदारी साहब का चूँकि 12वें घर का मालिक कमर और ताले का मालिक शम्स, ये हालत किरान 7वें घर में है। तो ज़रदारी साहब के ज़ायचे में जो ये मुश्तरी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है 9वें घर में, ये लगता है कि ज़रदारी साहब का कोई एक दौर ऐसा आएगा कि ये पाकिस्तान की तमीर व तरक्की, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिशें और काविशें शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के ज़ायचे के 9वें घर में आजकल सितारा मुश्तरी 1 मई 2024 तक रहेगा। ज़रदारी साहब के ओस का ज़ायचा जनाब मेरे सामने है। यूँ तो ज़रदारी साहब की जो तारीख़ पैदाइश है उसके ज़ायचे भी हम कई दफ़ा अपने प्लेटफार्म पे आईना किस्मत पे पेश कर चुके हैं। ज़रदारी साहब की 26 जुलाई 1954 की सुबह 4:35 नवाफिया की पैदाइश है। ये ज़ायचा हम पहले पेश कर चुके हैं। अभी चूँकि हल्फ का ज़ायचा है, ज़ेर गौर है, तो इसमें जनाब ज़ायचे में सबसे ताकतवर सितारा मुश्तरी था और इसकी महादशा जारी थी। इसकी महादशा 10 मार्च से लेके 10 मार्च 2031 तक रहेगी। इसमें अंतरदशा जो आएगी ज़ोरा की, ज़ोरा इनके ज़ायचे के तीसरे घर का मालिक है, इनको हिम्मत और हौसला देगा। उसके बाद 21 सितंबर 2025 से शम्स का दौर शुरू हो जाएगा। शम्स अगरचे इनके ज़ायचे में वीक है, इनके सेहत के मामलात और दूसरों से जो है ताल्लुकात, चूँकि शम्स इनके ज़ायचे के 7वें घर में ना सिर्फ बल्कि ज़ुहल भी है, तो यहाँ भी ये राजयोग की भी इंडिकेशन है। ये दौर भी किसी हवाले से इनके लिए बेहतर दिखाई देता है। लोगों से ताल्लुकात, लोगों से मुराद बिरून मुल्क जो आम शख्सियात हैं अपनी लॉबी मजबूत बनाएंगे और पाकिस्तान के जो मसाइल परेशानियों से निकालने की कोशिश करेंगे। इनका जो ख़राब दौर में ज़ायचे में देख रहा हूँ, ये 10 जुलाई 2026 से लेके 9 नवंबर 2027 तक रहेगा। महादशा मुश्तरी में कमर का दौर शुरू हो जाएगा और कमर इनके ज़ायचे के 12वें घर का मालिक है। इन्हें ख़राबी सेहत के लिए मेडिकल की आला यानी मशावरत की ज़रूरत होगी, बिरून मुल्क इलाज के लिए जा सकते हैं। ये दौर किसी भी लिहाज से इनके लिए सेहत के मामले में अच्छा दिखाई नहीं देता है और अल्लाह पाक सेहत दराज करे। और ज़रदारी सब जानते हैं कि सदका और खैरात कैसे लिया जाता है, तो ये दौर इनके लिए ख़ासा एहतियात वाला है। उसके बाद 9 नवंबर 2027 को जनाब ये मुश्तरी में अंतरदशा मरीख की शुरू हो जाएगी और ये 15 अक्टूबर 2028 तक रहेगी। मार्च ज़ायचे में 9वें घर का मालिक और ये छठे घर में बैठा हुआ है, तो सियासी इख्तलाफ राय, एजुटेशन्स के मामला, दूसरों से इख्तलाफ राय ये बढ़ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को इन्हें फेस करना पड़ेगा। और ये जनाब मरीख है और मंगल है, तो ये इसका बेहतरीन सदका है कि ये सदका दें। और आखिरी दौर जो है ये इनका ज़ायचे में मुश्तरी की अंतरदशा 15 अक्टूबर से शुरू होगी और 2028 से लेके और 10 मार्च 2031 तक रहेगी। राहु इनके ज़ायचे के 8वें घर का है और 8वें घर ज़िंदगी के इख्तिताम का घर भी माना जाता है, लेकिन विरासत का है। ये अपने दौरे हुकूमत में जाते जाते पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए कुछ ऐसा काम कर जाएंगे कि इनका नाम तारीख़ में याद रखा जाएगा। इन पे जो इल्ज़ामात माजी में लगे हुए हैं 10% के और करप्शन के मुकदमात, नैब के मुकदमात और बहुत सारी चीज़ें, ये कुछ वॉलंटियर ऐसे काम करेंगे कि इनका नाम भी तारीख़ में याद रखा जाएगा। सितारा मुश्तरी का जो दौर है 9वें घर में ये इंसान का नसीब ज़हन को पलट देता है। और जब आदमी किसी तकरीब पे आता है तो बेपनाह तकरीब करता है, लेकिन जब तामीर पे आता है तो बेपनाह तामीर करता है। इस ज़ायचे में मुश्तरी का फितरी घर में होना, ये पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए बेहतर काम करेंगे और अपने बेटे को इक़्तिदार की जनाब ईमानों में वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के करीब ले आएंगे। दोस्त ममालिक से इनके रवाबते बहुत रहेंगे और इनकी एज ए सदर ख़ारजा पॉलिसी बहुत बेहतर होगी और पाकिस्तान के जितने भी माशी मसाइल हैं,
ایجوکیشنل مسائل ہیں، انرجی کرائسس کے مسائل ہیں، لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں، اور یہ جتنے پاکستان کے مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں حل کرنے میں کوشاں رہیں گے۔ گو یہ ایوان صدر میں ہے، اختیار سارا وزیر اعظم کو ہوتا ہے، لیکن ان کا ذائقہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے دور اقتدار میں ایسا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ماضی میں بھی جب یہ تھے تو پاکستان کے صدر کے پاس 58 2B1 کا جو اختیار تھا جس سے وہ حکومت ختم کر دی جاتی ہیں، تو انہوں نے وہ والنٹیئر اس کو بھی اسمبلی میں دیا، اور آج یہ اختیار پاکستان کے صدر کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح مزید پاکستان کے صوبوں میں افہام و تفہیم کے لیے کوششیں کریں گے، اور ان کا خفیہ طور پہ عمران خان صاحب سے PTI سے روابط ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بلاول صاحب پاکستان کی وزارت عظمیٰ کی کرسی کے قریب آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گو یہ ایک عجیب سی بات ہے، لیکن ذائقہ بتا رہا ہے تو مجھے بتاتے ہوئے کوئی اس میں نہیں ہے کہ اب بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی دیکھیے گا کہ ستارے سچ بولتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جاتے جاتے میں یہ عرض کروں گا پاکستان کے صدر محترم سے کہ جب وہ اپنے ذاتی مسائل پریشانیوں کے حل ہونے کے لیے صدقہ اور خیرات دیتے ہیں اور بکروں کے صدقات دیتے ہیں، یہ بات پورے اسلام آباد میں راولپنڈی میں مشہور ہے، کوئی بات نہیں، صدقہ دینا ایک اچھی بات ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102-3 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے صدقات اور خیرات میرے ہاتھ میں آتے ہیں اور میں اس کو بہترین اجر عطا کرتا ہوں۔ سورہ کوثر کی ایک آیت ہے فضل رب کا وانار، نماز پڑھا کریں، قربانی دیا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ میں ہر نماز کے ساتھ قربانی ہم سے طلب کرتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان میں یہ جو منگل اور بدھ کا علاقہ ہے اس کی بندش کو کھول لیا جائے، پاکستان میں خون بہتا رہے۔ منگل کو خاص طور پہ یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے، اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، اور ان کے ذائقے کے چھٹے گھر میں، ناز گھر میں ستارہ مریخ کا ہونا، 9ویں گھر کا مالک ہو کے یہاں بیٹھنا، تو یہ صدقات جو ماضی میں دیتے رہے انہیں ضرور صدقات دیتے رہنے چاہیے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک CPNE APNS کی ایک پلیٹ فارم تھا، تو میں نے سابق جو میاں نواز شریف صاحب سے وزیر اعظم تیسری مرتبہ کے، انہیں میں نے عرض کیا تھا کہ آپ پاکستان کے خوش قسمت انسان ہیں کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے، یہ سعادت کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان میں ایک نوسل چھائی ہوئی ہے، منگل کو دنیا بھر میں اور پاکستان کے علاوہ کسی نان مسلم ملکوں میں بھی قربانی پہ بندش نہیں ہوتی۔ اللہ کو قربانی پسند ہے، یہ جذبہ فرشتوں کو بھی میسر نہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ پاکستان میں ذبح خانے کھول لیں۔ میری بات انہوں نے سنی، اس دن کے بعد میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں نے اپنا پیغام ایک اعلیٰ پلیٹ فارم پہ میں نے صحافی برادری کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو عطیہ کر دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ابھی آپ کو خبریں ملیں گی کہ زرداری صاحب صدقات کتنے دیتے ہیں، اور صدقہ میں ہی بقا ہے، جس طرح قصاص میں دیت میں بقا ہے، زندگی ہے، حیات ہے، تو صدقہ بھی بہت بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بیماری کو ٹال دیتا ہے، موت کو ٹال دیتا ہے، حادثات کو ٹال دیتا ہے۔ ان کے ذائقے کے جو چھٹا گھر ہے اس میں حادثات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے، لیکن امید ہے کہ جو صدقات دیں گے ان چیزوں سے یہ نکلتے رہیں گے۔ ہمارے پاس ذائقے میں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ پروگرام کی توارت ہو جاتی ہے، میرا پروگرام ہدیہ ہے اساتذہ کی خدمت میں اسے سنیں اور میری رہنمائی کریں، اور طالب علموں کے لیے تو یہ ایک رہنمائی والی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ اور جاتے جاتے میں عرض کروں گا کہ میں ایک الگ پروگرام وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب پہ، مریم صاحبہ پہ، قومی اسمبلی پہ، اور جو ان کی ووٹ کاسٹ ہوئی ہے وہ بھی پیش کرنے کی الگ سے سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے جناب شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی جلدی کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔